یہ جو لباس ہے میرا جبہ یہ میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ جو صحابی کہے گا اس کو دینا۔ حضور واپس آئے، ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ جبہ مجھے ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو افضل البشر بعد اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور ان کے پیارے اور چہیتے بیٹے سرکار عالم پناہ وارث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا غلام وارث صاحب سے سنا کہ یہ تاریخ سرکار عالم پناہ کی چوکھٹ کے لیے دی گئی تھی، وہاں کے خطیب و امام حضرت مولانا غیاث الدین صاحب مرحوم و مغفور، ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ محفل ہونی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کی خدمت کا اعتراف کرتے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو وہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وقت ماشاءاللہ کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بہت سارے خطبہ کو سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو سننا ہے، اس لیے اب کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو پھر موت کیوں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمارت بنائی تو آپ توڑتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ اس کو ختم کیوں کریں گے؟ عمارت توڑنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، کام ختم کرنے کے لیے تو نہیں شروع کیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے
انسان کا امتحان لیا ہے، انسان کو آزمایا ہے، انسان کو جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں، جانچیں کہ تم میں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے اندر غیبت کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں چغلی کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں جانچیں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم یہاں اچھے عمل کے لیے آئے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، بتائیے کہ یہ جلسے کا ایک مقصد ہے۔ اگر اس جلسے میں آپ کو یہ کہہ کے بلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اگر یہاں کوئی نوٹنکی کرنے لگے تو آپ کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ رسول کے ذکر کے نام پہ بلایا، آپ یہاں نوٹنکی کرتے ہیں، آپ یہاں لطیفہ گوئی کرتے ہیں، آپ یہاں ناچ گانا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے جب کسی مقصد کے تحت کسی کام کو کیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، یار بلایا کس لیے تھا اور کر کیا رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ گانے سننا تو نہیں تھا، غزلیں سننا تو نہیں تھا، آوارگی کرنا تو نہیں تھا، عیاشی کرنا تو نہیں تھا، جرائم کرنا تو نہیں تھا۔ زمین کے اوپر اللہ اکبر زنا کر کے اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اس دنیا میں صرف آئے تھے نیک عمل کرنے کے لیے، عمل کے لیے آئے ہو میرے بھائیوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے مراحل 6 ہیں، انسان 6 منزلوں سے گزرنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر صوفیاء فرماتے ہیں پہلی منزل ہے انسان مٹی سے خمیر تک، یعنی جب آدمی کی پہلی منزل ہے وہ مٹی سے اٹھا خمیر تک آیا، اس کے بعد باپ کی پیٹ میں آیا، دوسری منزل ماں کے پیٹ میں آیا، تیسری منزل دنیا میں آیا، چوتھی منزل قبر میں جائے گا، پانچویں منزل اور قبر سے اٹھنے کے بعد 2 ہی منزلیں ہیں اور وہ آخری منزل ہے۔ اس کے بعد پھر سفر ختم ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3 مراحل گزر چکے ہیں، اب ہم چوتھی منزل میں ہیں، صرف 2 منزلیں باقی ہیں۔ مٹی سے خمیر تک خالص اللہ کے فضل سے، خمیر سے باپ کی پیٹ تک اللہ کے فضل سے، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک اللہ کے فضل سے۔ اس میں کسی کی محنت کو عمل دخل نہیں، اس میں کسی کی کاوش کو عمل دخل نہیں، خالص فضل الہی سے قدرت نے دنیا میں پہنچا دیا۔ اب اس دنیا میں آئے ہو، آگے کے سارے مراحل عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، عمل پر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر عرض کروں گا بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، میرے بات بھی کسی کو سننا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے، عمل کرو عمل۔ یہ جو تمہارے دل و دماغ کے اندر خبط سوار ہے نا کہ عمل نہیں بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے۔ ابھی علامہ صاحب جو ہے علم پر بہترین گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے خلیفہ کے حوالے سے، رب کے خلیفہ کے حوالے سے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، حضرت آدم کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، کتنے اہتمام سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کائنات بنائی کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، آسمان بنایا کن کہہ کر، چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، شفق کا جمال کن کہہ کر، افق کی سرخی کن کہہ کر، دریا کی روانی کن کہہ کر، سمندر کی طغیانی کن کہہ کر، سریا کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سب کچھ بنایا کن کہہ کر۔ لیکن اللہ اکبر، جو انسان چند فٹ کا ہے اپنے خلیفہ کو کن کہہ کے نہیں بنایا، کن کہہ کے بنا سکتا تھا مگر کن کہہ کے نہیں بنایا۔ ارشاد ہوا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کن کہہ کے پیدا ہونے والے اور ہیں، اور قدرت کے ہاتھ جسے بنائے وہ اور
بشریت کیا ہے؟ لوگ بشر بشر کہہ کر آخر کیوں گمراہی کا شکار ہیں؟ لوگوں نے محبوبان خدا کو لباس بشریت میں دیکھ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، لیکن اہل سنت نے جب خدا کے محبوبوں کو لباس بشریت میں دیکھا تو پتا چلا کہ بشریت کا لباس کتنا قیمتی ہے۔ اسی لیے عالم پناہ وارث دیوا کی نگاہ کا تربیت یافتہ دو مصرے میں اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتا ہے جسے دنیا بے دم شاوارسی کہتی ہے: اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر ہے، جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا، جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، جس کو مسجود ملائکہ بنایا، لیکن اللہ اکبر، پہلے دن بتا دیا مسلمانوں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ میں تو خطا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ لیں، سننے والے سن لیں۔ حضرت آدم سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی اور حضرت آدم کے کپڑے بھی واپس لے لیے۔ توجہ تو فرمائے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ شراب پی کر جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، جوا کے اڈوں کو آباد کر کے جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر کے جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، تمہیں احساس نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہو؟ کس بلا کی میں سے سرشار ہو گئے ہو؟ میرے امام کہتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ اللہ اکبر۔ سننا چاہتے ہیں سب لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر غور سے سن لیں۔ ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو حضرت آدم سے کپڑے بھی واپس لے لیے، اور بغیر کپڑے کے حضرت آدم کو جنت سے باہر کر دیا۔ جس بیوی سے محبت کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہے تھے، اس بیوی کے اور ان کے درمیان بھی جدائی پیدا کر دی۔ تھوڑا غور کرنا، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک، بلکہ اور بڑھا لے تو ضیاء القرآن تک، بتائیں کیا ہر مفسر نے یہ بات نہیں کہی کہ ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اتنا معزز انسان جس کے آگے سارے فرشتوں کو جھکا دیا، جس کے آگے سارے فرشتوں کے سر خم کروا دیے، جس کے سر پہ تاج خلافت رکھا، جس کے بارے میں بات کرنے والوں کو کہا انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ایک لغزش پیغمبرانہ پر حضرت آدم کو جنت سے باہر کر کے زمین پہ اتارا، کپڑے واپس لیے، بیوی کے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم آدم سے زیادہ محبوب ہو اللہ کے؟ کیا تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو؟ کیا مقام ہے؟ ارے تم آدمی ہو، وہ آدم تھے۔ آدم اور آدمی کا فرق کتنا ہے؟ جس طریقے سے سمندر اور قطرہ برابر نہیں ہو سکتے، ویسے آدم اور آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آدم سے توجہ کریں، غور کریں، ذرا دھیان دیں، محمود نگر والوں ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ کہ آدم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو ان کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے کپڑے واپس لے کر، اور آدمی کروڑوں جرائم کر کے سوچ رہا ہے کہ میں بے حساب جنت میں چلا جاؤں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں
کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ نے عمل کے لیے بھیجا ہے، آگے کی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے عمل پر۔ ایمان کے بعد عمل، 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 عمل۔ آئیے، میں بات مجھے یاد آئی، آج کل آپ کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا خبط تو بھر دیا گیا، کہتے مولانا ہم سنی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل سنی جنت میں جائے گا، لیکن کوئی وہ سنی تو بنے جو سنی رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا وہ مسلمان تو بنو جو مسلمان بنانے رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ کیا وہ اسلام اور وہ مسلمانیت ہمارے پاس ہیں جو اللہ کے رسول دینے کے لیے آئے تھے؟ حضور جیسا مسلمان بنانے آئے تھے، اس مسلمان کے دل میں کوئی حسد تو نہیں تھا، اس مسلمان کے دل میں کوئی بغض تو نہیں تھا، وہ مسلمان بے نمازی تو نہیں تھا، وہ مسلمان جواری تو نہیں تھا، وہ مسلمان شرابی تو نہیں تھا، وہ مسلمان سود خور تو نہیں تھا۔ حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے، ان مسلمانوں کی شان یہ تھی، اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ ان مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے عمل کی ضرورت ہے، عمل۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے، کوتاہی عمل کے معاملے میں۔ آپ کہیں گے بغیر عمل کے کیا جنت نہیں مل سکتی؟ میں نے کہا آئیے ذرا رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر لیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے۔ ان کے ملفوظات میں انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ دیکھیے رسول اللہ کے گھر کی بات جب ان کے گھر والے کرتے ہیں تو اس کا لطف کچھ الگ ہی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن البصری حج کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، کوئی نعرے کی ضرورت نہیں، کوئی داد و فریاد کی ضرورت نہیں، نذرانہ یہاں بھی لا کے دینے کی ضرورت نہیں، وہی بیٹھے بیٹھے رکھیے، نذرانہ ہم وصول کر لیں گے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے نذرانہ دینے کا، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نذرانہ دینا ہے دیجیے، ہم لے لیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے آپ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈال لیجئے، اور جب محفل ختم ہو جائے تو آج فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیے، اور اپنے امام سے کہنا یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا، ادھر ٹھیک، ادھر ابھی کوئی نہیں آئے گا، ادھر ہی بیٹھ کے سنیے، آپ بیان سن لیں، اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات آپ توجہ طلب ہے، دھیان سے سنیے، اچھے سے سن لیجیے۔ امام حسن البصری، یہ حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گود میں پلنے والے شہزادے کو حسن بصری کہتے ہیں۔ مولا علی کے 4 خلیفہ ہیں، مولا مشکل کشا کے 4 خلیفہ ہیں، کمیل ابن زیاد، امام حسن، امام حسین اور حسن البصری، 4 خلیفہ۔ 2 خلفاء سے سلسلہ چلا، 2 سے سلسلہ رک گیا۔ امام حسن سے اور کمیل ابن زیاد سے سلسلہ آگے نہیں بڑھا، امام حسین سے اور امام حسن بصری سے سارے سلسلے چلے۔ امام حسن بصری وہ ہیں کہ رسول اللہ معراج سے جو جبہ پہن کر کے تشریف لائے تھے، اس جبے کو حضور نے مولا علی کو دیا تھا، اور مولا علی کو بھی کس شرط پہ دیا تھا، اس کو بھی سنیے۔ بہت پیاری سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک بہت خوبصورت سی بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا یہ جو لباس ہے میرا جبہ، یہ میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ جو صحابی کہے گا اس کو دینا۔ حضور واپس آئے، ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ یہ جبہ مجھے ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات سے۔ اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بہت خوبصورت سی بات ہے، آپ کو احساس ہوگا کہ اعمال کی کیا اہمیت ہے، عمل کی کیا اہمیت ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر
انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دے دے. آقا نے فرمایا تمہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں صداقت کو اختیار کروں گا اور صداقت کو عام کروں گا. آقا نے فرمایا بہت بڑا عمل ہے صداقت، لیکن یہ تمہارے حصے میں نہیں. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حضور مجھے دے دیں. آپ کیا کریں گے عمر؟ عرض کی حضور میں عدالت کو اختیار کروں گا اور عدالت کو عام کروں گا. کہا عمر یہ عمل بھی بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں. عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے، عرض کی حضور مجھے دے دیں میں سخاوت کروں گا. حضور نے فرمایا یہ بھی عمل بہت بڑا ہے مگر تمہارے حصے میں نہیں. جب میرے مولا مشکل کشا کی بات آئی، سید السادات، خاتم ولایت، فخر ولایت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول امام علی ابن ابو طالب کی باری آئی. آپ نے کھڑے ہو کے عرض کیا